بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، آج ان قسموں کا بیان ہو رہا ہے کہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ 3 طرح کا ہے۔ سب سے پہلے حج قران ہے۔ قران مطلب سینگ، ٹھیک ہے؟ سینگ جیسے جانور کے اوپر سینگ ہوتے ہیں تو ان دونوں سینگوں کو قران کہتے ہیں۔ یہ جانور کا سر ہے، یہ اس کے اوپر سینگ ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لو عمرہ، تو یہ حج ایک ہی جڑ ہے، مطلب ایک ہی احرام، ٹھیک ہے؟ احرام یہ حج قران ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی ایک ہی عمرہ باندھا اور ایک ہی احرام سے عمرہ بھی کیا اور ایک ہی احرام سے حج بھی کیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہوتا ہے تمتع۔ تمتع قرآن میں ہے فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج۔ تمتع کا مطلب ہے کہ سفر سے متع حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا، یعنی ایک سفر میں عمرہ کیا پھر اسی سفر میں حج کیا، لیکن احرام مختلف ہے۔ احرام دونوں کا مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ اور افراد مفرد سے ہے۔ مفرد یعنی اکیلا، مطلب یہ ہے کہ افراد کا مطلب یہ صرف حج، عمرہ شمرہ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بنیادی بات ہے، یہ سمجھ لی آپ نے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ میری آواز آپ لوگوں کو صاف سمجھ میں آ رہی ہے؟ قریب پنکھا لگا ہوا ہے تو اس وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آواز میں ڈسٹربنس تو نہیں؟ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ آپ سمجھیں، کتاب کی طرف آتے ہیں ہم۔ صرف حج کی نیت کرے اور اسی کا احرام باندھے، عمرے کو حج کے ساتھ جمع نہ کرے، اس قسم کے حج کا نام افراد ہے۔ ایسا حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے اور احرام بھی، دونوں کا ایک ساتھ باندھے، اس کا نام قران ہے۔ ایسا کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ حج کے ساتھ عمرے کو اس طرح جمع کرے کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھے، اس احرام میں حج کی نیت نہ کرے، پھر مکہ معظمہ پہنچ کر شوال یا ذیقعدہ یا ذی الحجہ کی کسی تاریخ میں حج سے پہلے افعال عمرہ سے فارغ ہو کر بال کٹوانے یا منڈوانے کے بعد احرام ختم کر دے، پھر 8ویں ذی الحج کو مکہ معظمہ سے حج کا احرام باندھے، اس کا نام تمتع ہے۔ ایسا حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ تھوڑی سی اصطلاحات انہوں نے سمجھائی ہیں، یہ ذہن میں بٹھانی چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حج کرنے والے کو اختیار ہے کہ ان تینوں قسموں سے جو چاہے اختیار کریں، مگر قران سب سے افضل ہے، پھر تمتع اور پھر افراد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احرام باندھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج کا احرام باندھا تھا، عمرہ اور حج کا احرام باندھا۔ پھر جب پہنچے تو صحابہ کرام سے کہا کہ جس نے صرف عمرے کا احرام باندھا تھا وہ احرام کھول دے، اور اگلے سال جب میں آؤں گا تو میں بھی عمرے کا احرام کھول دوں گا، کیونکہ مجھے اللہ نے یہی حکم دیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور چنانچہ اس سے قران سامنے آتا ہے کہ آپ نے قران کیا، اس لیے قران سب سے افضل ہے، اور آپ نے تمتع کی خواہش کا اظہار کیا، اس لیے تمتع دوسرے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض حضرات جو صرف آئے تھے اور احرام باندھ کر آئے تھے، ٹھیک ہے، جو مکہ ہی کے رہنے والے تھے، تو ان کو آپ نے صرف احرام باندھنے کا حکم دیا، عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا، تو اس وجہ سے تیسرے نمبر پہ افراد آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرے نمبر پہ اس کے بعد افراد آتا ہے۔ احرام کے بیان میں صرف حج کا اور صرف عمرے کا، احرام کے بیان میں صرف حج کا، صرف عمرے کا اور حج عمرے دونوں کا اکٹھا احرام باندھنے کی تفصیل اور طریقہ ہم لکھ چکے ہیں،
وہاں دیکھ لیں احرام کے حوالے سے جو پابندی ہیں وہ ہم نے پیچھے پڑھ لی نا. جو لوگ مکہ میں رہتے ہیں یا جو لوگ عمرہ کر کے اور سر منڈوا کر بال کٹا کر احرام سے نکل کر بلا احرام مکہ میں مقیم ہیں، یہ لوگ 8ویں ذی الحج کو مکہ سے احرام باندھیں گے اور یہ صرف حج کا احرام ہوگا. اگر کسی نے شوال یا ذیقعدہ یا ذی الحج میں کوئی عمرہ کر لیا ہے، اس کے بعد اپنے گھر نہیں گیا، تو اس کا وہ عمرہ یا حج مل کر حج تمتع ہو جائے گا، اگرچہ اس وقت صرف حج کی نیت کی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج میں عمرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ اب وہ افراد نہیں کر سکتا اور اب وہ قران نہیں کر سکتا. اب جو وہ حج کرے گا تو حج تمتع ہی ہوگا اس کا، حج قران نہیں ہوگا. اہم مسئلہ ہے، باریک ہے، آپ لوگوں کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک دفعہ ذہن میں بٹھا لیں کہ مسئلہ اس طریقے سے ہے، تاکہ کل کلا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء سے پوچھ لیا جائے اس حوالے سے. حج کے 5 دن، حج میں اصل میں 5 دن ہوتے ہیں: 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج حالت احرام میں گزرتے ہیں، اور 10، 11 اور 12 بغیر احرام کے. یعنی 10 میں آدھا دن احرام میں گزرتا ہے اور آدھا دن بغیر احرام کے گزرتا ہے، جب تک قربانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اب ہم حج کے 5 دنوں کے احکام اور اعمال لکھتے ہیں. پہلا دن، ہم نے حج کے درس میں کچھ تفصیل پڑھ لی تھی، یہاں پر ہم نمبر وار پڑھیں گے. آج طلوع آفتاب کے بعد حالت احرام میں سب حاجیوں کو مینا جانا ہے. مفرد یعنی احرام حج کا ہے، قارن جس نے حج اور عمرہ دونوں کا کیا ہے، ان کے احرام تو پہلے سے بندھے ہوئے ہیں. متوطع جس نے عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا، وہ اسی طرح اہل حرم اور اسی طرح اہل حرم آج حج کا احرام باندھیں گے. متمتع اور اہل حرم آج حج کا احرام باندھیں گے. متمتع کے لیے وہ تمتع کریں گا، اہل حرم جو ہے وہ افراد کا احرام باندھیں گے. یعنی جو مکے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ آج جدہ میں رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یا تنعیم کے پاس رہنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب اہل حرم ہیں، تو یہ آج حج کا احرام باندھیں گے. سنت کے مطابق غسل کر کے احرام کی چادریں پہن لیں. احرام کے لیے 2 رکعت پڑھیں، حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں. حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں، میں نے اس کا جوڑ آپ کے سامنے ذکر کر دیا. تلبیہ پڑھتے ہی احرام شروع ہو گیا. اب احرام کی تمام پابندیاں لازم ہو گئیں. اس کے بعد مینا کو روانہ ہو جائیں. مینا مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر 2 طرفہ پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا میدان ہے. 8ویں تاریخ کو ظہر سے لے کے 9ویں تاریخ کی صبح تک مینا میں 5 نمازیں پڑھیں، اور اس رات کو مینا میں قیام کرنا سنت ہے. قیام کرنا مطلب رکنا، ٹھیک ہے. اگر اس رات کو مکہ میں رہا تو عرفات میں پہنچ گیا تو یہ مکروہ ہے. البتہ کوئی مریض ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، مریض ہے تو معاملہ الگ ہے. بہت زیادہ بوڑھا ہے، مینا میں قیام نہیں کر سکتا، تو مسئلہ الگ ہے. یہ ہو گیا 8 تاریخ کا بیان. 8 تاریخ کے بیان میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، صرف مینا جانا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مینا جانا ہے اور احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا دن 9 ذی الحج، آج حج کا سب سے بڑا رکن یعنی وقوف عرفہ ہے، جس کے بغیر حج نہیں ہوتا. طلوع آفتاب کے بعد جب کچھ دھوپ پھیل جائے تو مینا سے عرفات روانہ ہو جائے، جو مینا سے تقریباً 6 میل ہے. مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوتے وقت تلبیہ، تحلیل، تکبیر، دعا اور درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں. پھر جبل رحمت پر نظر پڑے، جو میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے، تو تسبیح و تحلیل و تکبیر کہے اور جو چاہے دعا مانگے. دیکھیں جبل رحمت عرفات کا ایک پہاڑ ہے، اور عرفات، پورے عرفات میں سے وہ نظر آتا ہے، لیکن آج کل خیمے لگے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جبل رحمت نظر نہیں آتا. تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جبل رحمت کے پاس جانا ہے، ضروری نہیں ہے جبل رحمت کے پاس جائیں. یہ جبل رحمت ہے.
اصل میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک نشان لگایا ہوا ہے، اونچا سا، یہ اونچا سا نشان علامت ہے جبل رحمت کی، ٹھیک ہے؟ اس کے اس رخ پہ قبلہ ہے، قبلہ ہے اس رخ پہ، تو جس رخ پہ قبلہ ہے اس رخ پہ یہاں پر کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی مبارک کھڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر رک کے دعا کی تھی قبلہ رخ ہو کر، تو یہ جبل رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رکے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ نویں ذی الحج کو زوال نویں ذی الحج کو زوال کے بعد صبح صادق تک درمیانی حصہ میں، ایک منٹ ہو گیا، نویں ذی الحج کی زوال کے بعد سے صبح صادق تک کے درمیانی حصہ حالت احرام، حصہ میں احرام حج کی حالت میں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات میں ٹھہر جائے کہ وہاں سے گزر جائے تو حج ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ نویں ذی الحج، یہ بھی کسی کا سوال آیا، بڑا اچھا سوال آیا ہے، جو انہوں نے لکھا ہے کہ حج کے خطبے کتنے ہیں اور کس دن سے شروع ہوں گے؟ ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے، کہیں آپ کو حج کا خطبہ کہیں دکھائی دیا ہے؟ حج کا خطبہ کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں حج کا خطبہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفات میں تقریر فرمائی ہے وہ خطبہ حجت الوداع، وہ نہ کوئی سنت عمل ہے، نہ کوئی فرض و واجب ہے، نہ اس کا حج سے کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو جمع دیکھا، تو جمع دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور وہ تعلیم جو تھی وہ خطبہ حجت الوداع کہلایا، ورنہ خطبہ حج نہ کوئی مسنون ہے اور نہ کوئی ایسا عمل ہے۔ مینا میں دیکھا کہ بہت سے لوگ ایپ لگا کے وہ حج کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، سن لیں، نصیحت کی بات ہوتی ہے، اور نصیحت کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سن لیا جائے، لیکن اس کا حج کے صحیح ہونے اور نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا سوال تھا، ایسی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے، کیونکہ ساری چیزیں پڑھانے والے کے ذہن میں تو نہیں رہتی، جب پڑھنے والے کے ذہن میں جب کوئی سوال آتا ہے تو پھر اس کے جواب سے چیزیں سمجھ میں۔ اچھا جی، عرفات جو ہے نا، عرفات، اس کے حوالے سے کچھ حدود۔ نویں ذی الحج کو زوال کے بعد، زوال کے بعد سے صبح صادق تک، زوال یعنی ظہر کا وقت شروع ہوا، زوال ظہر کا وقت شروع ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اچھا سا ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں ذرا کہ عرفات، جو عرفات کا وقت ہے نا، وہ ہے زوال، زوال، اور اس سے آگے زوال مطلب ظہر، زوال مطلب ظہر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عصر کا وقت آیا، اس کے بعد مغرب کا وقت آیا، اس کے بعد عشاء کا وقت آیا، اس کے بعد فجر کا وقت آیا۔ وقوف عرفہ، وقوف عرفہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اور زوال تا مغرب رکنا یہ واجب ہے،
نفس وقوف یعنی یہاں پر رک جانا عرفات میں، یہاں پر آج رک جانا، مطلب یہ ہے کہ پورا میدان عرفات، یہ پورا میدان عرفات ہے، اگر اس میں سے گزر بھی گیا تو فرض ادا ہو جائے گا، چاہے پیدل گزرا، چاہے سواری پہ گزرا، چاہے سویا ہوا گزرا، چاہے جاگا ہوا گزرا۔ چنانچہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو لے آتے ہیں یہاں پر گاڑی میں، تھوڑی دیر یہاں سے روک کے چلے جاتے ہیں اور پھر ان کا دم دے دیتے ہیں۔ حج کے پر جانے والے جس ملک میں رہتے ہیں وہیں پر قربانی کریں گے، یا بتاتا ہوں اس کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، تو یہ وقوف عرفہ فرض ادا ہو گیا، لیکن زوال سے لے کے مغرب تک رکنا یہ واجب ہے، اگر یہ نہیں رکے گا تو دم واجب ہوگا، دم لازم آ جائے گا، یہ دم لازم آ جائے گا اگر اتنا وقت نہیں رکے گا۔ اور بطور مثال کوئی مغرب تک بھی رہ گیا تو عشاء اور فجر، فجر سے پہلے تک اگر یہاں پر چند سیکنڈ کے لیے بھی آ گیا تو فرض ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، بقیہ دم ادا کر دے، دم ادا کر دے تو حج ادا ہو جائے گا، اس کے بعد طواف زیارت کر لے، مینا جا کے رمی کر لے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ عرفات کی اصل سچویشن ہے، یہ آپ حضرات کو سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کے سامنے میدان عرفات، ٹھیک ہے، میدان عرفات میں یہ مسجد نمرہ ہے، ٹھیک ہے، مسجد نمرہ، اور یہاں سے میدان عرفات شروع ہوتا ہے، یہاں سے میدان عرفات، مسجد نمرہ کا کچھ حصہ میدان عرفات سے کی ادھر، یہ حدود عرفات کا نشان لگا ہے، اور یہ مسجد نمرہ کا کچھ حصہ میدان عرفات سے باہر ہے، تو یہاں نہیں رکنا جی، ٹھیک ہے، رکنا ہے تو مسجد نمرہ کا یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں نا آپ کے سامنے، یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ وقوف حدود عرفات کے ہیں۔ بالکل تصویر پھٹ رہی ہے لیکن آپ کو نظر آ رہی ہوگی، بھئی آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، میں تھوڑا سا، میرے خیال میں تو نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے لے کر، یہاں سے لے کے وہ پیچھے تک عرفات ہے، یہ جو یہ وادی ہے، پہاڑ ہے پورا، یہ عرفات ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر وقوف عرفہ ہوتا ہے، یہاں پہ وقوف عرفہ ہوتا ہے، اور وقوف عرفہ میں یہاں پر صرف رکنا ظہر تا مغرب، یہ واجب، محض وقوف، اللہ کرے پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، محض وقوف فرض ہے، یعنی یہاں سے اگر رک بھی گیا 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ فرض ادا ہو گیا، اب وجوب ہے ظہر تا مغرب، اس لیے زہر سے پہلے پہلے پہنچنا ضروری ہوتا ہے، زہر سے پہلے پہلے کوشش کر کے پہنچ جائے، اور زہر میں کچھ وقت رہ گیا، یہ وہ مسئلے ہو گئے، تو وہ مسئلے اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ پیش ہیں، اگر پیش آتے ہیں تو وہ پوچھ لیے جائے، تو زہر تا مغرب رکنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں رکا تو دم دم لازم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، تو یہ مسئلہ ہے عرفات کا۔ تو یہ عرفات کی ساری بات یہاں پر ہماری مکمل ہو گئی، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی عرفات میں ٹھہر جائے، یہ مطلب ہے اس بات کا، یا وہاں سے گزر جائے تو حج ادا ہو جائے گا، اگر اس وقت میں ذرا دیر کے لیے عرفات نہ پہنچا، حج نہ ہوگا، زوال کے بعد غروب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے، بتا دیا، جو شخص اس وقت نہ پہنچ سکے وہ آنے والی رات میں کسی وقت پہنچ جائے تو بھی اس کا حج ہو جائے گا، یہ ساری بات ہے۔ مستحب یہ ہے کہ زوال کے بعد غسل کرے، اگر اس کا موقع نہ ہو تو وضو کرے، وقت کی ابتدا میں نماز ادا کر کے وقوف شروع کر دے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی امیر حج کی ابتدا میں پڑھی جائے، یعنی عصر کو بھی ظہر ہی کے وقت پڑھ لیا جائے، پڑھ لے، وہاں جو بڑی مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں، اس میں امام دونوں نمازیں اکٹھی پڑھاتا ہے، یعنی چونکہ ہر شخص وہاں پہنچ نہیں سکتا،
سب حاجی اس میں سما نہیں سکتے، بغیر امیر حج کی اقتداء کے دونوں نمازوں کو جمع کرنا درست نہیں ہے۔ عرفات میں ایک مسئلہ بہت کامن ہوتا ہے، بہت زیادہ کامن ہوتا ہے، اور اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، میں یہاں آپ کو سامنے واضح کر دوں۔ عرفات میں ایسا ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر قصر ادا کی جاتی ہے۔ ہم نے جو حج کا پیپر ہے، برائے مہربانی وہ حج کا پیپر آپ حضرات اگر حج پہ جا رہے ہیں تو وہ ساتھ لے کر جائیں، اور اس پیپر کی تشہیر کریں کہ اس پیپر کے اندر جو ضروری چیزیں ہیں حج کے حوالے سے وہ سمجھائی ہوئی ہیں، مختصر بھی سمجھائی ہیں تفصیلاً۔ اگر کسی ایک کا حج بھی بچ گیا تو آپ کو اس کا ثواب ہوگا، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، عرفات میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جاتی ہے۔ ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھنے کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسافر ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ امیر حج کی اقتداء میں ہو۔ پھر امیر حج کے لیے کچھ شرائط ہے۔ امیر حج کے لیے شرط ہے کہ وہ خود مسافر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ خود حاجی ہو، یعنی حج کی حالت میں ہو، حالت احرام میں ہو، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو امیر حج ہوتے ہیں عام طور پہ وہ حنبلی المسلک ہوتے ہیں، حنبلی المسلک ہوتے ہیں، اور حنبلی مسلک میں یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلو اور 2 کلومیٹر بھی دور چلے جائیں، آج کل کے حنبلی مسلک میں، اس زمانے کے حنبلی مسلک میں، اصل حنبلی مسلک میں یہ نہیں ہے۔ آپ گھر سے نکلو جناب، جیسے ہی شہر سے باہر نکلے بھلے سے 10 کلومیٹر ہے تو آپ مسافر شمار ہوتے ہیں، حالانکہ شرعاً یہ مسافر نہیں۔ لیکن بہرحال یہ دو شرائط ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خیموں کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں، ٹھیک ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، امیر حج کی اقتداء میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب امیر حج کی اقتداء میں نہیں ہے مسافر، تو پھر اپنی نماز اپنے خیموں میں ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مسافر ہیں تو مسافر کے اعتبار سے، مقیم ہیں تو مقیم کے اعتبار سے، لیکن جمع بین الصلاتین یعنی ظہر اور عصر کو ملا کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے۔ تو یہ چیز ہے، یہ کچھ ہیں، میں نے حج میں سلائیڈز بنائی تھی، یہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے یہ جبل رحمت کی ہے، یہ نشان جبل رحمت کا بنایا ہوا ہے، اصل تو یہ جبل رحمت ہے، یہ جبل رحمت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے قبلے کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آج کا یہ سڑک بنی ہے، سڑک قبلے کی طرف نہیں ہے، قبلہ غالباً اس طرف ہے، تو وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر خطبہ حج دیا تھا۔ کیا خواتین بھی زور اثر ملا کے؟ میں تو مردوں کو منع کر رہا ہوں، آپ خواتین کی بات کر رہی ہیں۔ میں مردوں کو کہہ رہا ہوں کہ مرد نہیں پڑھیں گے تو یہاں خواتین کیسے پڑھیں گی ملا کر؟ میری بات شاید آپ سمجھے نہیں ہے، ظہر اور عصر ملا کے پڑھنے کی اجازت اس وقت ہے، ظہر اور عصر پڑھنے کی اجازت اس وقت ہے ملا کے جبکہ آپ مسافر ہیں اور امیر حج کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر امیر حج کے لیے جو شرائط ہیں وہ الگ ہیں، اور یہ دو شرطیں ہیں ظہر عصر ملا کر پڑھنے کی، یہ دو شرطیں ہیں، آپ مسافر ہوں نمبر ایک، نمبر دو امیر حج کی اقتداء میں ہوں، تو تب آپ ظہر عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ دو شرائط نہیں ہیں تو پھر آپ نہ ظہر عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور نہ قصر پڑھ سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنی ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں اپنے اپنے خیموں میں ادا کریں گے، ٹھیک ہے جی، یہ بنیادی بات ہے۔
صحیح ہے، ہم 15 دن سے زیادہ قیام کے لیے جاتے ہیں تو حج میں مسافر شمار ہوں گے یا میرے لحاظ سے مقیم شمار ہوں گے، اور میرے لحاظ سے مقیم شمار ہوں گے، بعض حضرات کے نزدیک مسافر ہوں گے۔ یعنی اگر 15 دن کے لیے آپ جا رہے ہیں، یعنی 15 دن آپ کے مکے میں گزر رہے ہیں، اگر آپ کے 15 دن مکے میں گزرے ہیں تو پھر ہم 15 دن سے زیادہ کے قیام کے لیے جاتے ہیں، صحیح۔ چلے جی، سنت طریقہ یہ ہے کہ ظہر اثر کی نماز اکٹھی امیر حج کی اقتداء میں پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ سنت طریقہ ہونے کی شرائط وہ میں نے بتا دی، یعنی اثر کو بھی ظہر کے وقت میں پڑھ لیں۔ پھر جو بڑی مسجد ہے جس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں، اس میں امام دونوں نمازیں اکٹھی پڑھاتا ہے، لیکن چونکہ ہر شخص وہاں پہنچ نہیں سکتا، سب حاجی اس میں سما نہیں سکتے، بغیر امیر حج کی اقتداء کے دونوں نمازوں کو جمع کرنا درست بھی نہیں ہے، اس لیے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان وغیرہ کے حنفی علماء حاجیوں کو یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ اپنے اپنے خیموں میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں باجماعت پڑھیں، نمازوں کے علاوہ جو وقت ہے اسے ذکر اور دعا اور تلبیہ میں لگائیں۔ اللہ اکبر۔ وقوف عرفات، وقوف عرفات کے کچھ نمبر 9 کے یعنی دوسرا دن جو 9 ذی الحج ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں تو بتا دیں۔ وقوف عرفات میں کرنا کیا کچھ ہے وہ بتائے، یعنی مسئلوں کے اعتبار سے تو آپ کو سمجھا دیا۔ جی، خیموں میں اگر کوئی جماعت کروا رہا ہے تو کیا جماعت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے، مرد حضرات بالکل جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ خواتین کے خیمے الگ ہوتے ہیں، خواتین کے خیمے مردوں کے خیموں کے ساتھ متصل نہیں ہوتے، لہٰذا خواتین اپنے خیموں میں الگ نماز پڑھیں گی اور خواتین کی جماعت نہیں ہوتی۔ خیموں میں کیسے باجماعت بڑے بڑے خیمے ہوتے ہیں جی، ان میں جماعت، اس میں آرام سے 300-400 بندہ ایک صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، 300-400 بندے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اس میں مشکل کی بات نہیں ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے۔ وقوف عرفات بڑا اہم سبق ہے، چاہیے تو یہ اس کو الگ پڑھیں، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا تازہ دم ہو جائیں، ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ آپ ذرا 2 منٹ کی بریک لے لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم وقوف عرفات، یہ چونکہ بہت اہم چیز ہے، میں نے کہا تھوڑی سی میں درمیان میں بریک دے دوں تاکہ ہمارا اس چیز کی اہمیت ختم نہ ہو، کیونکہ یہ بڑا اہم ہے وقوف عرفات۔ اس میں یعنی فرض ہے، فریضے کی ادائیگی میں بہت کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، وہ میں بتا دوں۔ زوال کے بعد سے غروب تک میدان عرفات میں جہاں چاہے وقوف کر سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ جبل رحمت جو عرفات کا مشہور پہاڑ ہے اس کے قریب جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا ہے بالکل اس جگہ وقوف کرے، بلکہ اس جگہ ممکن نہ ہو تو جتنا اس کے قریب ہو بہتر ہے، لیکن جبل رحمت کے پاس جانے میں دشواری ہو یا واپسی کے وقت اپنے خیمہ تلاش کرنا مشکل ہو جیسا کہ آج کل عموماً پیش آتا ہے، تو اپنے خیمے میں وقوف کرے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہاں سے پیدل جانا ہے، جنہوں نے یہاں سے پیدل جانا ہے وہ حضرات ایسا کر لیں کہ عصر کی نماز پڑھ کے نکل جائیں، اور عصر کی نماز حنفی وقت کے مطابق پڑھیں، اور عصر کی نماز پڑھ کے نکل جائیں اور جبل رحمت کے پاس وقوف کریں، جیسے مغرب کا وقت قریب ہو تو دعائیں بڑھا دیں بڑھا دیں بڑھا دیں، بڑھاتے چلے جائیں بڑھاتے چلے جائیں، مغرب کا وقت جیسے ہی داخل ہو رہا ہے تو پھر چلنا شروع کر دیں اور چلتے 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 مزدلفہ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مشورہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال ضروری نہیں ہے اس کے مطابق چلیں، جن کو سہولت ہے، پرائیویٹ میں جا رہے ہیں، بسوں کی سہولت ہے تو آرام سے اپنی بس میں جا کے بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ قبلہ رخ کھڑا ہو کر مغرب تک وہ وقوف کرے، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتا رہے، اگر پورے وقت میں کھڑا نہ ہو سکے تو جس قدر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا رہے، پھر بیٹھ جائے، جب قوت ہو کھڑے ہو جائے، پورے وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ اور گیرہ زاری کے ساتھ ذکر اللہ، دعا اور استغفار میں مشغول رہے۔
آج کل خیموں کی کا مسئلہ ایسا ہو چکا ہے کہ پورے میدان میں خیمے، اور عجیب سی کہیں یکسوئی نہیں ملتی، یکسوئی نہیں ملتی۔ اگر آپ حضرات کے لیے کوئی ایسی سہولت ہو تو جگہ تلاش کریں جہاں یکسوئی ہو، کہ جہاں کم سے کم لوگوں کا آنا جانا ہو، درخت ہو، نیچے چھاؤں ہو، اس کے نیچے آپ کھڑے ہو سکیں، دعائیں کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ گریہ وزاری کے ساتھ ذکر اللہ، دعا استغفار میں مشغول رہے، وقفے وقفے سے تلبیہ پڑھتا رہے، دینی اور دنیاوی مقاصد کے لیے اپنے واسطوں، اپنے متعلقین احباب کے واسطے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اور تمام مسلمانوں کے واسطے دعائیں مانگتا رہے۔ یہ وقت مقبولیت دعا کا خاص وقت ہے، ہمیشہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس دن بلا ضرورت آپس میں جائز گفتگو سے بھی پرہیز کرے، پورے وقت کو دعاؤں اور ذکر اللہ میں صرف کرے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ گئے ہیں نا، 5-6 لوگ مل کر جائیں، 5-6 لوگ مل کر جائیں، اور کسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور وہاں ذکر اللہ کریں، وہاں پر سوری دعا کریں۔ ٹھیک ہے؟ اور جس قدر وہاں دعا کریں گے اس قدر یہ اکٹھے رہ کے تو تھوڑی یکسوئی ہوگی، رونا دھونا بھی ہوگا۔ اکیلے ہوں گے تو لوگوں پہ نظر پڑے گی، بعض حضرات کی یہ مزاج ہے، بعض حضرات کا یہ مزاج ہے، تو اپنے حساب سے دیکھ لیں کہ کس طرح چل سکتے ہیں۔ عرفات کی دعائیں، اب کچھ اعمال ہیں یکسوئی حاصل کرنے کے لیے، اصل تو دعائیں ہیں، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو فقہا نے یکسوئی حاصل کرنے کے لیے لکھے ہیں، کہ تھک جاتا ہے تو یہ اعمال کر لے، اچھے اعمال ہیں۔ ترمذی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن ہے، اور سب سے بہتر جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ترمیزی کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ تمام نبیوں نے یہ کہا، اور میں بھی یہ کہتا ہوں، اور یہ دعا یعنی چنانچہ یہ دعا عرفات میں کثرت سے مانگی جائے۔ نمبر 1 تو اپنی دعائیں مانگنی ہے، اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ یہ دعا مانگنی ہے۔ اب یہ دعا یاد ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ سب کو آتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تقریباً چوتھا کلمہ اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے، یہ تقریباً یہی ہوتا ہے، کچھ کلمات شروع میں بعض حضرات نے شامل کیے۔ تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ بڑی اہم دعا ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، اور آسان ہے، 10-15 دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جاتی ہے۔ مناسک ملا علی قاری میں طبرانی سے نقل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی، اللہم انک تری مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى عليك شيء من امری، انا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه، اسألك مسألة المسکین وابتهل وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير، من قضعت لك رقبتك وفاضت لك عينه تنحل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن بي رؤوف رحيما یا خیر المسئولین و یا خیر المعطیین۔ اللہ اللہ، میرے اندر تو طاقت نہیں ہے اس کا ترجمہ پڑھنے کی۔ اے اللہ، بے شک آپ میری جگہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، آپ میرا ظاہر و باطن سب جانتے ہیں، میرے امور میں، میرے کاموں میں آپ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں، میں مشکل میں مبتلا ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ کا طلبگار ہوں، خوف زدہ ہوں،
گناہوں کا اقراری ہوں، اعتراف کرتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں مسکین کی طرح، آپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوں گنہگار ذلیل کی طرح، میں آپ کو پکارتا ہوں جیسا کہ خوف زدہ مصیبت زدہ پکارتا ہے، جیسا کہ وہ شخص پکارتا ہے جس کی آپ کے سامنے گردن جھک گئی، جس کے آنسو جاری ہو گئے، جس کا جسم آپ کے لیے دبلا ہوا، جس کی ناک آپ کے لیے خاک آلودہ ہوئی۔ اے میرے رب، مجھے محروم نہ فرما اور میرے لیے بڑا مہربان، بڑا رحیم ہو جا۔ اے وہ ذات پاک جو ان میں سب سے بہتر ہے ان سے سوال کیا گیا، اے وہ ذات پاک جو دینے والوں میں سب سے سب سے بڑا داتا ہے، سب سے بڑا داتا ہے۔ اللہ، کیا بات کی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہی دعا اگر کر لی جائے تو کیا بات ہے۔ لیکن بزرگان دین نے اور باتیں بھی لکھی ہیں۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت جابر سے روایت کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان عرفہ کے دن زوال کے بعد عرفات میں قبلہ رخ ہو کر 100 مرتبے کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر 100 مرتبے قل هو اللہ احد پوری سورہ اخلاص پڑھے، پھر 100 مرتبے یہ درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم۔ میں نے پچھلے سال بھی اس دعا کی بڑی تاکید کی تھی، سمجھایا بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے میری تسبیح و تحلیل کی اور میری بڑائی اور عظمت بیان کی، میری معرفت حاصل کی، میری شان بیان کی، اے میرے نبی اور میرے نبی پر درود بھیجا، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے اسے بخش دیا، اس کے نفس کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی، اگر میرا بندہ مجھ سے تمام عرفات کے لیے بھی سفارش کرے تو میں اس کی سفارش ان سب کے حق میں قبول کروں گا۔ اوہ ہو، کیا بات جی، جو لوگ جا رہے ہیں وہ یہ کام تو ضرور کریں۔ پہلا کام، دوسرا کام سورہ اخلاص، پہلا کام چوتھا کلمہ، دوسرا کام سورہ اخلاص، تیسرا کام درود پاک یعنی درود ابراہیمی کا پہلا حصہ وعلینا معہم کے ساتھ ملا کے، ٹھیک ہے، یہ 3 کام، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا۔ دیکھو یہ بڑے ہی خاص عمل ہیں، میں نے حج تربیت میں بتایا تھا کہ کاؤنٹر اپنے ساتھ لازمی رکھیں، لازمی 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 کر لیں، ٹھیک ہے۔ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، اور یہ امام بہقی کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور میں اس بات کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی یہ نہ کہ جی بزرگوں کا عمل نہیں، اپنی طرف سے گھڑ کے بتا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفات میں میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی زیادہ تر دعا یہ ہے، پہلے ایک دعا بتائی تھی نا، اور اس دعا کے ساتھ دوسری دعا یہ شامل ہے، یہ دوسری روایت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ بھئی یہ تو سب یاد کریں نا، اور عرفات کے دن پڑھے، جو نہیں جا رہے اپنے گھر میں تو پڑھ سکتے ہیں نا، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الامر وفتنة القبر، اللهم اني اعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح۔ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وشر ما تهب به الرياح، تحب به الرياح، میرا صحیح پڑھ نہیں سکا تھا، اس لیے کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے ملک ہے، اس کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، میرے کانوں میں نور کر دے، میری آنکھوں میں نور کر دے، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے کاموں کو آسان فرما دے، میں سینوں کے وسوسوں سے اور کاموں کی بدنظمی سے اور قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو رات میں داخل ہوتی ہے، اس چیز کے شر سے جو دن میں داخل ہوتی ہے، اس کے شر سے جو ہوائیں لے کے چلتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ وہ عرفات کی عصر کی نماز سے فارغ ہو کر ہاتھ اٹھا کر وقوف میں مشغول ہو جاتے اور پڑھتے اللہ اکبر وللہ الحمد 3 مرتبہ کہتے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ پڑھ کے یہ دعا 3 بار پڑھتے ہیں،
अल्लाहुम्मा अहदिनी बिल हुदा वनक्किनी बित्तक़वा वग़फ़िरली फ़िल आखिरा वल आखिरति वल ऊला। ऐ अल्लाह मुझे हिदायत पर साबित कदम रख और तकवा के जरिए मुझको पाक कर दे और मुझे दुनिया और आखिरत में बख्श दे। इसके बाद हाथ नीचे कर लेते और जितनी देर में सूरह फातिहा पढ़ी जाती उतनी देर खामोश रहकर फिर हाथ उठाते थे और इसके बाद दुआ करते थे जिस तरह ऊपर बयान हुई है। मज़कूरा बाला दुआओं के अलावा जो चाहे जिस जबान में चाहे दुआ करे, दिल को खूब हाजिर करके खुशो खुजू के साथ दुआ मांगे, क्योंकि हकीकी माना में दुआ वही है जो दिल से निकले। दुआओं के दरमियान बार बार तलबिया पढ़ता रहे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेशुमार दुआएं मनकूल हैं जो किसी वक्त किसी मकाम के साथ मखसूस नहीं, वो दुआएं हर वक्त मांगी जा सकती हैं। इन दुआओं को हिज़्बुल आज़म और मुनाजात मकबूल में जमा कर दिया गया है। अगर चाहें तो इन किताबों में से जिस कदर चाहें दुआएं अराफात में पढ़ ले। बहुत लंबा वक्त होता है, इसमें बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और मांग सकते हैं। ये अराफात का बयान है और इस दिन का काम मुकम्मल नहीं हुआ। 9 तारीख का काम मुकम्मल नहीं हुआ। मेरी ख्वाहिश है कि हम 9 तारीख का काम मुकम्मल पढ़ लें, लेकिन मेरे ख्याल इतना काफ़ी है। आपका खुशू खुजू टूट जाएगा, उससे फ़ायदा नहीं होगा। हम इंशाल्लाह इसको कल पढ़ेंगे। मैंने कल कहा था असर के बाद पढ़ने को, लेकिन हजरत असर के बाद हजरत का बयान अचानक हो गया, हम इस तरह कर नहीं सके। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेंगे। आज का सबक बस यहीं तक है। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल हो तो आप हजरात कर, कोई सवाल आप हजरात का हो तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं 1-2 मिनट इंतजार कर लूंगा और हमारी कोशिश ये होगी कि हम ये जो अभी अभी पढ़ाया है, अगर इसकी एक क्लिप निकाल लेंगे और इसको अलग से पढ़ भी लेंगे, अलग से मैं कागज पे इसका प्रिंट भी कर लूंगा। अराफात के दिनों में हम तकसीम कर देंगे। जिसको चाहिए हो तो प्रिंट मुझसे भी ले लें, इंशाल्लाह इसको ज्यादा मकदार में करा लेंगे। दूसरे पेपर्स मैंने प्रिंट किए हुए हैं, वो भी कोई चाहता है तो मुझसे मंगवा लें किसी भी तरीके से, बाइकिया से या किसी तरीके से वहां पर तकसीम करने के लिए। और कोशिश करें ज्यादा लोग जा रहे हैं तो कुछ पेपर साथ लेकर जाएं ताकि दूसरों के हज की हिफाजत हो सके। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।